بالآخر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ جا چکی ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کی نسبت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ زیادہ تربیت یافتہ ہیں، زیادہ سلجھے ہوئے ہیں، اور اس بات کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو انہوں نے ماضی میں بہت ساری ایسی چوٹیں کھائی ہیں جو آج کل جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان پر گزر رہی ہے۔ یقیناً پچھلے دور میں جب نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے، نااہل ہوئے، تو اس وقت جو لیگی کارکنان کے اوپر گزر رہی تھی، آج وہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہی سب کچھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ بے شک کچھ تربیت جو ہے وہ قائد کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہے وہ وقت اور حالات بھی آپ کو سکھا دیتے ہیں، اور یقیناً جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں اور نون لیگ کے لوگ ہیں، اگرچہ ان کی جو سیاست کے اندر ان کی جو قیادت ہے وہ بہت محتاط رہتی ہے، ان کی گفتگو بہت زیادہ محتاط ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ بھی بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں۔ اس کی نسبت تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ جذباتی نظر آئے، اس لیے اکثر میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تربیت کا فقدان ان کے اندر موجود ہے، چونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت جذباتی انداز میں بعض اوقات باتیں کرتے ہیں، اور اپنی تقریر میں بعض اوقات عمران خان صاحب وہ بھی کہہ دیتے ہیں جو ان کو نہیں کہنا چاہیے ہوتا۔ بعد میں اگرچہ وہ اس کے اوپر یو ٹرن لے لیتے ہیں، بعد میں اگرچہ ان کو اس کے اوپر معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، بعد میں اگرچہ اس کے اوپر ان کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، لیکن بہرحال جو بات ان کو نہیں کہنا ہوتی وہ ضرور کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرح جس طرح لیگی کارکنان اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کے اوپر اچھا برا وقت ہے اور انہوں نے سیکھا، اسی طرح یہ ایک پروسیس ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اگرچہ وہ بہت جذبات میں ہیں، اور کل رات کو جو ہے وہ ملک بھر میں بھرپور انداز سے تحریک انصاف کے کھلاڑیوں نے جو احتجاج کیا، غم و غصے کا اظہار کیا، آرمی چیف کے اوپر چڑھائی کی، تنقید کی، چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ گفتگو ہوئی، بلکہ یوں کہا جائے کہ عدلیہ اور فوج کے خلاف انتہائی غیر پارلیمانی گفتگو بھی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ ایک غم سے، ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور یہ ایک سیکھنے کا ایک پروسیس ہے، اور یقیناً اب تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی عالم تھا نواز شریف صاحب کا جب یہ لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے، تحریک انصاف کے کھلاڑی اس کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، لیکن اس وقت کے جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وقت عمران خان صاحب کے اوپر بھی آئے گا، یہ وقت تحریک انصاف کے کھلاڑیوں پر بھی آئے گا، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا، بالخصوص کارکنان کو۔ شاید عمران خان صاحب کو اندازہ ہوا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا اگر عمران خان صاحب کو اندازہ ہوتا تو وہ اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ محتاط رہتے، ان کی گفتگو بہت زیادہ محتاط ہوتی، لیکن بڑا جارحانہ انداز ان کا رہا، بڑے جذباتی انداز سے وہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی گفتگو کرتے رہے، تقاریر کرتے رہے، اپنے کارکنان کے جذبات ابھارتے رہے، بلکہ بعض اوقات یوں لگتا تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہیں بلکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ بالآخر جو توقع نہیں تھی عمران خان صاحب کو، وقت ان کے اوپر آ چکا ہے، اور وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم کا انتخاب بھی آج ہونا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو بڑی آسانی سے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ اب شہباز شریف چونکہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور بعض لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، جس کی مثال پنجاب کے اندر ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ بعض سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو وہ آ کر کیا کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریک انصاف کی حکومت میں غربت میں جو پاکستان کے اندر اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، وہ سب کچھ جو ہے وہ اپوزیشن کے کھاتے میں نہ پڑ جائے، وہ سب کچھ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے کھاتے میں نہ پڑ جائے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مشکل میں آ جائے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی تھی تحریک انصاف کے کارکنان کی، تو بہت سارے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ کتنی طاقتور ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہیں، اور اصل طاقت کا جو چشمہ ہے وہ کہاں ہے اور وہ کون ہے۔ یہ ایک تربیت ہے، اور تحریک انصاف کے کارکنان کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ان کی بنیادی جو تربیت ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، خلا ہے، لیکن اب وہ اس پروسیس سے بہت کچھ سیکھ جائیں گے، اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بھی ایک منجے ہوئے سیاسی کارکنان کی طرح سامنے آئیں گے، جس طرح کے دیگر جماعتوں کے سیاسی کارکنان تھے، چونکہ انہوں نے اچھے برے وقت، اچھے برے حالات دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سمجھ گئے ہیں۔
اب احتجاج تو ہوا کل رات کو ملک بھر میں ہوا، کارکنان جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے، عمران خان صاحب کے حق میں نعرے ہوتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ مزاحمت کب تک کرتے ہیں، یہ کارکنان کب تک جو ہے وہ سڑکوں میں نکلتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے اور تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان جو ہے وہ بہت نازک طبیعت کے ہیں، اور یہ اس دھوپ میں کب تک جو ہے وہ سڑکوں پر احتجاج کرتے رہیں گے، اپنے قائد کے حق میں بولتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، عدلیہ اور فوج کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے، اس احتجاج کو تحریک انصاف کہاں تک لے کے جاتی ہے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ کون سا رنگ لائے گا۔ فی الحال تو تحریک انصاف کا یہی مطالبہ سامنے آیا کہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشن ہو جائے، اور اس کے لیے یقیناً وہ احتجاج جاری رکھیں گے، ان کی کوشش ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ احتجاج جو ہے وہ اس کے اندر کمی آتی جائے گی، اس کے اندر جو افراد کی شرکت ہے ان کی کمی آتی جائے گی، اور آہستہ آہستہ تحریک انصاف کے جو کھلاڑی ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے۔ اور یقیناً آنے والے وقت میں چونکہ گرمی کا موسم بھی بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر، تو احتجاج کے اندر جو افراد ہیں ان کی تعداد بھی خاصی طور پر جو ہے وہ کم ہو جائے۔